میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ طلبہ اکرام سے ہم کوئی کام لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے سے ہم جب کہ وسن پورہ میں مدرسہ ہوتا تھا موچی دروازہ میں، تو طالب علم خود صفائی کیا کرتے تھے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، باورچی بھی ایک ہی ہوتا تھا اور کوئی نہیں، باقی سارا کام طالب علم اپنا خود کرتے تھے۔ اب آپ سے ہم کوئی کام نہیں لیتے، لیکن ہم چاہتے ہیں 3 کاموں کی پابندی کریں، لیکن پابندی کریں حقیقی پابندی جیسے ہوتی ہے۔ ایک کام درس کی، درس میں 1 منٹ کی تاخیر بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر استاد نے شروع کر دیا ہے تو 1 منٹ پہلے جو کچھ تھا وہ آپ نے نہیں سنا تو آپ کا نقصان ہوا۔ ہم جب مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ کے پاس پڑھتے تھے تو وہ زمین پر ایک دری ہوتی تھی، اس پر بیٹھے ہوتے تھے، سامنے چوکی ہوتی تھی، چوکی پر ہاتھ مارتے تھے۔ وہ شرح جامی والے، آج کل شرح جامی نہیں ہے، چونکہ بویلت مرغی کی طرح مولوی بن رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں، اس طرح کی اہم کتابیں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ شروع کر دیتے تھے اور طالب علم دوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی تقریر کرنے کے بعد پورے درس کا خلاصہ بتانے کے بعد پوچھتے تھے سمجھا ہے؟ اگر آپ نے کہا سمجھا ہے تو کہتے تھے سناؤ۔ ایک آدمی سے کبھی کسی کو کہتے تھے کبھی کسی کو، اگر نہیں سمجھا تو ایسی صورت میں ناراض بھی ہوتے تھے، پھر دوبارہ اس کو دہراتے تھے۔ بعد میں عبارت پڑھاتے تھے، عبارت میں باقاعدہ صیغے پوچھتے تھے کہ یہ صیغہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے۔ آج کی قرآن مجید میں بھی پہلا آیا ہے متقین، تو اس زمانہ میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، اس میں آیا تھا اتقو، وہ 6واں رکوع ہے۔ اتقو آیا تھا تو ہم سے پوچھا گیا کہ اتقو کون سا صیغہ ہے، اور اس زمانے میں جتنے طالب علم تھے وہ ٹاپ کے عالم دین بنے ہیں، بڑے بڑے مولانا غلام حسین آپ کے آ رہے ہیں، مولانا کرامت علی شاہ صاحب تو خیر ہمارے نہیں تھے، اسی طرح مولانا ملک اعجاز حسین صاحب، تو اس طرح کے لوگوں سے پوچھا اتقو کون سا صیغہ ہے، تو آپ نے صرف تو پڑھی ہے، لیکن آج کل ہمارے مدارس میں جامع میں کوشش تو کرتے ہیں صرف کی، اچھی طرح صرف نہیں پڑھائی جاتی بلکہ مختصر کر کے اس کو پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ جلدی وہ چلا جائے دائرہ امتحان میں۔ 100 روپے کے لیے پڑھائی پوری ضائع ہو کر رہ گئی ہے کہ طالب علم 100 روپے کا مستحق، یا پتہ 150 آج کل ہے، مجھے نہیں پتہ کتنے ملتے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا، وہ پوچھتے تھے باقاعدہ، وہ اصل سمجھتے تھے یہ میری اولاد ہے، اولاد سے زیادہ میں نے ان کو تربیت کرنی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے مولوی محمد یار شاہ سے بھی بڑا ان کو عالم بنانا ہے، تاکہ محسن حکیم کا زمانہ تھا کہ آغا محسن حکیم مرحوم یہ بن جائے، بلکہ آغا برجردی کا زمانہ تھا۔ تو اتقو پوچھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف میں صحیح، معمول، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جو شخص پہلے بیٹھا تھا اس نے کہا تھا یہ صحیح ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ مضاف ہے، تیسرے نے کہا کہ یہ اجوف ہے، مثال ہے، کرتے کرتے پتہ کسی کو نہیں لگا کہ یہ کیا ہے۔ آخر میں بیٹھا تھا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لیکن باقی رہ گیا تھا لفیف، تو میں نے کہا لفیف ہے، تو وہ خوش ہو گئے کہ میں نے ایک بات صحیح کہہ دی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لفیف مفروق ہے یا لفیف مقرون۔ مفروق کا معنی ہوتا ہے فرق، حرف علت میں فرق ہو، مقرون کا معنی ہوتا ہے کہ حرف علت 2 ملے ہوئے ہیں۔ تو اتنا تو ہم سمجھتے تھے، ہم انہوں نے سمجھا دیا تھا۔ تو یہ چونکہ متقی بنتا ہے وقا سے، تو وا، قاف اور یہ، تو وا بھی حرف علت ہے، یہ بھی حرف علت ہے، درمیان میں کاف آ گیا ہے، تو میں نے کہا مفروق، تو واہ ہو گئی۔ تو گویا کہ اصل یہی ہے کہ سب سے پہلا کام ہے طالب علم کا بالکل 2-4 منٹ پہلے کمرے میں چلا جائے اور درس پڑھے۔